السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں ویسٹ بنگال سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک کوشچن ہے. جی جو جی. انڈیا کا جو پروویڈنٹ فنڈ ہے اس میں جو پیسہ دینا ہے وہ سود کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ پروویڈنٹ فنڈ بول رہے ہیں آپ؟ ہاں، پی ایف. جی 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 شیخ. جی شیخ ارشد، سوال پی کیا ایف ہے ان کا؟ بھائی کا پی ایف کے تعلق سے سوال ہے شیخ. جو پی ایف کٹتا ہے کمپنیز میں تو کیا وہ جی سود ہے کیا؟ دیکھیے، اس میں تھوڑا سا تفصیل کرنا پڑے گا. جی شیخ. آپ جب کسی کمپنی میں نوکری کرتے ہیں تو آپ کی ایک تنخواہ مقرر ہوتی ہے. مان لیجئے آپ کی تنخواہ 50,000 ہے. اب وہ کمپنی آپ کو 50,000 ماہانہ نہیں دیتی ہے، بلکہ اس میں سے 5,000 فرض کیجئے کہ 5,000 کاٹ لیتی ہے. تو وہ جی 5,000 جو کمپنی کاٹ رہی ہے وہ دراصل آپ کا پیسہ ہے. جب جی آپ نے مہینے بھر کام کر دیا تو اب آپ کو 50,000 ملنا چاہیے، کیونکہ آپ کی تنخواہ 50,000 ہے. اب وہ کمپنی آپ کی مرضی کے بغیر آپ کا 5,000 روپیہ روک کے نہیں رکھ سکتی ہے. تو پہلی جی بات تو کمپنی اگر امپلائی کی مرضی کے بغیر اس کا 5,000 روپیہ کاٹ رہی ہے تو کمپنی غلط کر رہی ہے. وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں کاٹ سکتا. اگر جی امپلائی راضی ہے کہ ہاں میرا کاٹ لیجئے، کاٹ کر کے رکھتے رہیے کیونکہ مجھے بعد میں اکٹھا چاہیے، تو اگر جی امپلائی راضی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کی مرضی کے بغیر کاٹا جا رہا ہے تو کمپنی غلط کر رہی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب مان لیجئے وہ امپلائی راضی ہے یا راضی نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے. ایسا جی بھی ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہے، نوکری نہیں چھوڑ سکتا اور اس کا پیسہ وہ کاٹ رہے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی نوکری کی مدت ختم ہوتی ہے تو یہ جو 5,000 روپیہ اس کا کٹا ہوا ہے ہر مہینے، وہ رقم جمع ہو کر کے ایک بڑی رقم بن جاتی ہے. جی لیکن وہ کمپنی وہ بڑی رقم صرف وہ بڑی رقم نہیں دیتی ہے جو اس نے کاٹا ہوا ہے، بلکہ اس کے ساتھ کمپنی کچھ زائد رقم دیتی ہے. جی تو جو یہ زائد رقم دے رہی ہے یہ سود ہے، کیونکہ وہ پیسہ جو کمپنی نے اپنے پاس جمع کیا ہوا ہے وہ ایک طور سے یا تو آپ اس کو امانت مانیں یا تو آپ اس کو قرض مانیں. امانت تو وہ جی ہے نہیں. امانت اس لیے نہیں ہے کیونکہ کمپنی آپ کے اس 5,000 کو استعمال کرتی ہے، اس سے باقاعدہ جی بزنس کرتی ہے. ایسا نہیں کہ وہ جو ہے لاکر میں اس کو لاک کر کے رکھتی ہے، اس ہاں 5,000 جی کو استعمال کرتی ہے. تو جب استعمال کر رہی ہے اس کا مطلب وہ امانت نہیں ہے، کیونکہ امانت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا تو جا اس سکتا. کی جی دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ وہ قرض ہے، کیونکہ قرض ہی کو استعمال کیا جاتا ہے. تو کمپنی بطور قرض گویا کہ آپ کی رقم بطور قرض کمپنی کے پاس موجود ہے. اب وہ رقم جمع ہوتے ہوتے ایک بڑی رقم ہو گئی ہے. اب اس بڑی رقم کے بدلے وہ کمپنی آپ کو زائد پلس، اور مان لیجئے 1 کروڑ آپ کا جمع ہوا ہے لیکن کمپنی آپ کو 1 کروڑ سے زائد دے رہی ہے. تو جو رقم قرض کے اوپر دی جائے وہی رقم سود ہے. تو جو اوپر ملتا ہے، آپ جتنا آپ کا کٹا ہے وہ تو آپ کا حق ہے، وہ تو آپ کو ملنا چاہیے کیونکہ وہ آپ ہی کی رقم ہے. لیکن جو اوپر مل رہا ہے وہ سود ہے اور اس کو لینا جائز نہیں ہے. اس میں آپ کیا کیجئے، اگر فرض کیجئے مجبوری کی شکل میں آپ کی وہ رقم کاٹی گئی ہے، آپ اس سے جی راضی نہیں تھے، تو جب وہ رقم آپ کو ملے تو آپ اپنا جو اصلی رقم ہے، آپ کی اصلی رقم، اس کو آپ لے لیجئے، اور جو زائد رقم ہے آپ کے اصل اماؤنٹ سے، اس زائد رقم کو آپ کہیں پر کسی اچھے کام میں خرچ کر دیجئے، کیونکہ وہ سود کی رقم ہے. اس کو استعمال کرنا آپ کا اپنے اوپر جائز نہیں ہے. اس کو آپ کہیں پر خرچ کر دیجئے، کسی رفاہ عامہ میں، کسی جو ہے بھلائی کے کام میں، یا کوئی غریب محتاج ہے تو اس کو دے دیجئے، وہ اس سے فائدہ اٹھا لے. اور یہ صدقہ نہیں ہے، صدقے کی نیت سے نہیں، بلکہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی نیت سے، کیونکہ وہ سود کی رقم ہے اور سود حاصل کرنے والے کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے. اور چونکہ وہ ایک اماؤنٹ ہے، ایک رقم ہے، اور اس کو ضائع بھی نہیں کر سکتے، ضائع کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس جی رقم کے اندر حرمت چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس رقم کو حاصل کرنے کے طریقے نے اس کو آپ کے لیے حرام بنایا ہے.
لہٰذا اس رقم کو کسی رفاہ عامہ وغیرہ میں خرچ کر دیجئے، اس کو اپنے اوپر استعمال مت کیجئے کیونکہ وہ سود ہے.